السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کی رات اور جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ سے دعائیں مانگے تو جائز دعائیں مانگے، ناجائز دعا نہ مانگے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں، یعنی جمعہ کی مبارک رات اور جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کچھ مخصوص گھڑیاں ہیں، اب وہ ہمیں نہیں معلوم کون سی گھڑیاں ہیں، لیکن علماء نے مختلف گھڑیاں بیان فرمائی ہیں، علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں، تو ممکن ہے کہ ہمیں بھی وہ گھڑی میسر ہو جاوے تو جمعہ کی مبارک رات اور جمعہ کے مبارک دن میں تو چلتے پھرتے اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ عقیدہ بنا لو۔ کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے وے، اور کسی بھی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے وے۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اچھا، یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ بولو، اللہ کا گھر ہے۔ ہم اپنے گھر میں جس کو بلاتے ہیں وہ آتا ہے یا کوئی اپنی مرضی سے آ جاتا ہے؟ نہیں، ہم جس کو بلاتے ہیں
جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے، اسے اپنے گھر میں بلاتے بھی ہے، اسے اپنے گھر میں آنے کی دعوت بھی پیش کرتے ہیں۔ تو پیدا کرنے والا اللہ ویسے تو نافرمانوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اگر ہماری نافرمانیوں کو اللہ نے دیکھا ہوتا تو پانی کے ایک ایک گھونٹ سے ہمیں محروم کر دیا جاتا، کھانے کے ایک ایک لقمے سے ہمیں محروم کر دیا جاتا، لیکن اس نے ستاری کا معاملہ فرمایا۔ وہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک 70 ماہوں سے زیادہ مہربان۔ ارے 70 ماہیں اور اللہ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ یوں سمجھو، جب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی ماں حوا سے لے کر آج تک جتنی مائیں پیدا ہو چکی ہیں اور قیامت تک جب تک دنیا باقی ہے جتنی مائیں پیدا ہونے والی ہیں، ان ماؤں کے دل میں جتنی محبت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ مزید تو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہوتی ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، اولاد ماں باپ کی فرما بردار بھی ہوتی ہے اور نافرمان بھی ہوتی ہے، تو کیا ماں باپ نافرمان اولاد کو خود بھگاتے؟ نہیں بھگاتے، بلکہ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اسے فرما بردار بنا دے، اے اللہ اسے فرما بردار بنا دے۔ اور اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو سمجھو ہماری اولاد بھی اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے اور ہماری بھی فرما بردار ہوتی ہے، لیکن بھگاتے نہیں ہیں۔ تو پیدا کرنے والا اللہ بہت محبت کرتا ہے، انہی بندوں کو اپنے گھر پر بلاتا ہے جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ اگر میں مسجد میں سے اٹھ کر چلا گیا، مجبوری میری کوئی بھی تھی، وہ اللہ جانتا ہے۔ فائنل دلوں کا بھید بولو، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں سے چلا گیا، نہیں، میں کون سا جانے والا تھا اللہ کے گھر میں سے؟ میرے اللہ نے مجھے یہاں بیٹھنے نہیں دیا۔ کبھی کبھی ہم بغیر شرعی عذر کے، بغیر مجبوری کے مسجدوں سے دور ہونے لگے، اس وقت ہمارا دل مسجد میں بیٹھتے ہوئے بے چین اور بے قرار ہونے لگے اور دین کی بات سننے کو دل نہ چاہنے لگے، تو یقیناً استغفار کی کثرت ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا، ہمارا ایک مزاج یہ بھی بن گیا ہے، ہم بات کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ بات کرنے والا کون ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس کی بات کہی جا رہی ہے۔ ہم بات کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ بات کرنے والا کون ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس کی بات کہی جا رہی ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا نام سنا ہے؟ بولو۔ حضرت اقدس کی اللہ پاک عمر میں برکت عطا فرماوے، علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں خوب برکتیں نصیب فرماوے۔ ان کے والد محترم حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم تھے۔ اللہ نے ان سے بہت کام لیا، یعنی امت پر ایک اتنا بڑا احسان فرمایا کہ قرآن کریم کی تفسیر معرف القرآن جو عوام میں بھی ویسی ہی مقبول ہے، علماء میں ویسی ہی مقبول ہے، اور دونوں کو یعنی علماء کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور عام آدمی بھی اس سے آسانی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ مسائل ہیں جو سمجھ میں نہ آوے تو علماء سے رجوع کر لینا چاہیے، علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ اب اتنے بڑے درجے کا آدمی، بولو کوئی معمولی علم ہوگا اس کے پاس؟ اور علم بھی ایک نور ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ صرف ہم رٹ لے ہوئے الفاظ اور اس کو علم کہوے تو وہ علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے جن بندوں کو چاہتے ان پر فضل کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ پھر بھی حضرت اقدس کی زندگی کے بارے میں یہ لکھا ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کہ جب آپ کسی دین کی مجلس میں بیٹھتے تھے، چاہے وہ گشت کی مجلس ہوتی، درمیانی بات کی مجلس ہوتی، اسی طریقے سے ہفتے واری کوئی اجتماع ہوتا، اور حضرت جب بیٹھتے تھے مجلس میں تو کوئی بات کرنے والا ہوتا، اگرچہ وہ عالم نہیں ہوتا، یعنی عالم نہ ہونے سے مراد کہ اس نے مدرسے میں کوئی فراغت حاصل بولو نہیں کی ہوتی، ایک عام آدمی ہوتا جس نے اللہ کے راستے میں کبھی چلہ لگایا، کبھی 4 مہینے لگائے، اور تقوی کی برکت سے انہیں بہت کچھ ملا ہے۔ ویسا نہیں کہ نہیں ملتا ہے، تقوی کی برکت سے 3 دن بھی اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق اور حضرت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لگاوے تو آدمی 3 دن میں بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو اس زمانے کا تقویٰ تو کیسا زبردست تھا، اس زمانے کی پرہیزگاری، نہ کوئی یہ موبائل کا دور تھا، نہ کوئی یہ انٹرنیٹ کا دور تھا۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جب کسی مجلس میں بیٹھتے تھے، بات کرنے والا اگرچہ کوئی بھی ہوتا لیکن اس کی بات کو اتنا دھیان سے سنتے تھے، اتنا توجہ سے سنتے تھے کہ حضرت اقدس گویا یہ بات اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہو۔ اور میں اصل سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ہماری پوری زندگی تعلیم کے حلقوں میں نکل گئی۔ اچھا، یہ فضائل اعمال میں جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں یہ کوئی معمولی حدیثیں ہیں؟ میں قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں، حضرت شیخ الحدیث نے امت پر جو احسان عظیم فرمایا ہے، ہم بڑی بڑی کتابوں کو تلاش کرتے ہوئے زندگی گزار دیں پھر بھی ایسی باتیں نہیں مل سکتی جو حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں امت پر احسان عظیم فرما کر جمع فرمائی ہے۔ لیکن تعلیم کے حلقوں میں ہم بیٹھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، چینجنگ زندگی میں کبھی نہیں آتا۔ دل بدلنا چاہیے، وہ نہیں بدلتا۔ جیسے ہمارے حضرت ولی باپو نے کہا تھا کہ ایک آدمی کو اللہ نے صرف قرآن کریم کا درس چل رہا تھا، یعنی قرآن کریم کی باتیں، حدیث شریف کی جو باتیں فضائل کی تعلیم میں سنائی جا رہی تھی، اور اس میں ایک آدمی نے اپنے دل پر لیا، اللہ نے اس کو قرآن کا حافظ بھی بنایا، عالم بھی بنایا، لیکن وہ کیفیت ہماری نہیں بدلتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس کی وجہ پر کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ زندگی گزر گئی 3 دن لگاتے ہوئے، زندگی گزر گئی 40 دن لگاتے ہوئے، زندگی گزر گئی 4 مہینے لگاتے ہوئے، لیکن جو کیفیت حدیث شریف کو سننے کے بعد دل کی ہونی چاہیے، قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سننے کے بعد ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آخر اس وجہ پر بھی کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے، آخر کیا ہو گیا ہمارے دل کو؟ حالانکہ صحابہ کرام کی جماعت، کیسی جماعت، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی پوری رات سو نہیں رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، بے چین ہو گئے ہیں، بے قرار ہو گئے ہیں، سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ بیٹی تھی، بیٹی نے دیکھا کہ ابا کو آج نیند نہیں آتی ہے، اور وہ بہت مقدس اور پاکیزہ زمانہ تھا۔ بیٹی کوئی آج کے دور کی بیٹی نہیں تھی کہ موبائل اور انٹرنیٹ میں مشغول ہو، ایسی بیٹی نہیں تھی، وہ بھی اللہ کے سامنے رونے دھونے والی تھی، اللہ کے سامنے مانگنے والی تھی۔ دیکھا ابا کو بے چین اور بے قرار دیکھا، کبھی ابا ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے ہیں، چین سکون سے سوتے نہیں ہیں۔ تو بیٹی نے صبح میں پوچھا تہجد کے موقع پر، ابا کیا بات ہے، کون سا ٹینشن لے کر آپ آئے ہیں، آپ کو سکون کی نیند نہیں آتی ہے، کس چیز نے آپ کو بے چین اور بے قرار کر دیا ہے؟ اب صحابی کا جواب سنو۔ آج کا باپ ہو، ہم ہو تو کہے کہ نہیں پی فلانا ٹینشن ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا دل گھبرایا ہوا ہے، نیند نہیں آتی ہے، ہم کہتے، لیکن صحابی نے کیا جواب دے دیا؟ بیٹی، کل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سن کر آیا ہوں، اور وہ آیت کریمہ کون سی؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ اللہ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، میرے بندو ہوش میں رہو، تم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے بولو نہیں، اللہ بہت طاقت والا ہے، بہت قدرت والا ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ہوش میں رہو۔ ہاں تم انسان ہو، تم سے گناہ ہو سکتا ہے، چوک ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، انسان کی فطرت میں خیر کا مادہ بھی ہے، انسان کی فطرت میں شر کا مادہ بھی ہے، وہ نیکی بھی کر لیتا ہے، گناہ بھی کر لیتا ہے۔ اللہ پاک نے گناہ کی فطرت بھی اس کے اندر رکھی ہے، چونکہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اب اسے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو جنت والے راستے کو اختیار کرے، چاہے تو جہنم والے راستے کو اختیار کرے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ رب العالمین فرماتے جس کا دل چاہے ایمان لائے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، یعنی اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل چاہے وہ اپنی منمانی زندگی گزارے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے۔ تو اللہ کو راضی کر کے پوری دنیا زندگی اللہ کو راضی کرنے والے، پوری دنیا کے لوگ اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے، تو خدا کی خدائی میں بولو کوئی اضافہ ہوتا نہیں ہے۔ اور پوری دنیا کا ایک ایک فرد اللہ کا انکار کر دے تو خدا کی خدائی میں بولو کوئی گھاٹا آتا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑھنے اور گھٹنے سے پاک ہے۔ تو
تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو سن کر آیا ہوں، اور اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے پیغام دیا، میرے بندو اگر تم نے توبہ نہیں کی، گناہوں میں آگے بڑھتے رہے، گناہ تمہارے سامنے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ عمل گناہ کا کام ہے، یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی نافرمانی والا ہے، پھر بھی تم نے توبہ نہیں کی، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، پھر جہنم کا جلا دینے والا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، مجلسوں میں ہم جب بیٹھتے ہیں، دینی حلقوں میں بیٹھتے ہیں، دل کی کیفیت کیوں نہیں بدلتی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم طلب سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ کوئی بات ہم نے سنی کسی مولانا سے، ہاں یہ تو بہت مرتبہ سنی ہے، کئی مرتبہ سنی ہے، یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہے، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کئی مرتبہ سنی ہے، بلکہ ہم نے ولی باپو سے سنا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ حضرت ہم نے تو فضائل اعمال اتنی مرتبہ پڑھی، اتنی مرتبہ پڑھی، اتنی مرتبہ پڑھی کہ پڑھتے پڑھتے یہ فضائل اعمال کے ہم حافظ ہو گئے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہم فضائل اعمال کے حافظ، اور ماشاءاللہ ہے کئی لوگ ہیں جنہوں نے الحمدللہ اتنی مرتبہ پڑھی ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے ان کے دلوں میں اللہ پاک نے وہ الفاظ ان کے دلوں میں اتار دیے ہیں۔ تو کہا کہ اب کوئی اور کتاب پڑھاؤ، اس لیے کہ اس کے تو ہم حافظ ہو گئے۔ تو جواب ملا کہ نہیں، حافظ ہونے کا کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ تم اس کتاب کے حافظ ہو جاؤ؟ اصل تو تمہیں عمل کرنے کو کہا تھا کہ اس کتاب میں جو پیغام دیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اس کتاب میں جمع کی گئی ہے، اور ان حدیثوں میں جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو اپنی زندگی میں داخل کرو، اس پیغام کو اپنی زندگی میں اتارو۔ اصل تو مقصد یہ تھا، حافظ ہونے کو تھوڑی کہا تھا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام جب بھی کچھ پڑھتے تھے، جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے، بلکہ پریکٹیکل اس پر عمل کرتے تھے۔ لیکن ہم بے طلبی، بس یہ بات تو کئی مرتبہ سنی ہے، بہت مرتبہ سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے بیان سنتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بہت سی مرتبہ ہوتا کیا ہے، آپ کو معلوم ہے علماء بیٹھے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے، صحابہ کرام کبھی کبھی کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ سنا، ایسا نہیں کہتے، بلکہ کئی احادیث آپ کو حدیث کی کتابوں میں ایسی بھی ملے گی کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے کہ اگر یہ حدیث میں میرے محبوب سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، 6 سے 7 مرتبہ اور اس سے بھی زائد مرتبہ نہ سنتا تو بیان نہ کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی بھی ایک نہ ایک بات بار بار اس کو دہراتے تھے، ضرورت ہے تو دہرانی پڑے گی۔ آج ہم لیٹسٹ دن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، نئی باتیں سناؤ، نئی باتیں، بھائی دین پرانا ہے، اب دین کو 1450 سال سے اوپر کا زمانہ ہونے کو ہے، تو کوئی نیا دین آنے والا بولو نہیں ہے، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، بس اسی دین پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا، اسی دین کو فالو کرنا پڑے گا اور اسی دین پر چلنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے سچے عاشق تمام امت کی محبت ایک پلڑے میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت بولو ایک پلڑے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے، مشکاۃ شریف کی حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا کچھ نسخہ ہے، کچھ باتیں تورات کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے جو لکھی ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم تورات وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، آسمانی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات کو پڑھنا شروع کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ تورات ہے، اس میں کچھ اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یوں کہہ کر حضرت عمر پڑھتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے صدیق اکبر کی 3 پسندیدہ چیزیں، ان میں سے ایک چیز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف نظر رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری پسندیدہ چیز ہے کہ میں ہمیشہ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتا رہوں، ہمیشہ میری نظر میرے محبوب کے چہرے پر رہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں، اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا تھا، بہت حسین و جمیل بنایا تھا،
جب چہرہ خوبصورت ہوتا ہے اور صدیق اکبر چونکہ چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور اس چہرے پر غصے کے آثار بہت جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورتی بھی کیسی عطا فرمائی. ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، بولو حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی ان کو دی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور حدیث شریف میں بھی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر یہی مصر کی عورتیں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. لیکن اس پر اتنا کوئی تعجب نہیں، اس پر اتنا کوئی تعجب نہیں. ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی. تعجب کی بات اب سنو، حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت حسین ہے، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے. دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا لی. تو بولو خوبصورتی کس کی زیادہ ہوئی؟ صحابہ کرام کو کون سی چیز نے محبت کرنے پر مجبور کیا تھا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا اور جان دے دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ میرے محبوب ناراض ہو گئے. میرے محبوب کو حضرت عمر کا تورات پڑھنا پسند نہیں آیا. اصل ہمارے نبی اصلاح کرنا چاہتے تھے، امت کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، تورات کو بعد میں پڑھو، پہلے میرے محبوب کے چہرے کی طرف تو دیکھ لو، پہلے میرے محبوب کے چہرے کی طرف تو دیکھو، میرے محبوب کے چہرے پر تو ایک نظر ڈالو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر اونچا کیا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے غصے سے، اللہ کے نبی کے غصے سے. حدیث شریف کا مفہوم سناتا ہوں، اگر ہمارے نبی ناراض تو بولو کون ناراض؟ اللہ ناراض. میں اللہ کے غصے سے، اللہ کے نبی کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں. اور پھر کچھ کلمات کہے اور ان کلمات کو حدیث شریف میں بیان فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. بار بار اس کو پڑھتے رہے اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لے، شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العالمین اپنی ذمہ داری سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی صرف صبح میں 1 مرتبہ پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. 1 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں خود اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت تک پہنچا دوں گا، اور جنت میں پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہوگی. اور چونکہ دعا کا ترجمہ بھی کتنا پیارا ہے، رضیت، میں راضی ہوں اس بات پر کہ رب، اللہ ہمارا رب ہے. بولو اللہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے. ہم راضی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں، اور دین اسلام یہ ہمارا مذہب ہے. وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اس بات پر راضی ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار ان کلمات کو دہراتے گئے، یہاں تک کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا، عمر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب قرآن کریم نازل ہو چکا ہے. بولو قرآن کریم ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا ہے. اب قرآن کریم کے آ جانے کے بعد، میرے آ جانے کے بعد اب کسی شریعت کی ضرورت، کسی کتاب کی ضرورت، کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے
مفہوم یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سن لو، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائے تو انہیں تورات پر عمل نہیں بلکہ میرے قرآن کریم پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری شریعت پر، میرے دین پر، میرے قرآن کریم پر عمل کرے گا وہی دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہی آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ تو مجھے مختصر بتلانا یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھے، اللہ ہمیں سمجھا دے وے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے، پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام۔ میں مختصر چونکہ بطور مثال کچھ باتیں سمجھاؤں تاکہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور سمجھ میں آ جاوے تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے وے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، پیدا کرنے والے اللہ نے ہم پر کرم کا، رحم کا، احسان کا معاملہ فرمایا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے مسلمان نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ چاہتے تو ہمیں یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہمیں عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ چاہتے تو ہمیں مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اس نے احسان عظیم فرمایا کہ ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرما دیا اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس دور میں ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک ایسا دور ہے کہ اس دور میں ایمان کی حفاظت بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے۔ آدمی کو اپنے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی پیاری اور ایک ایسی مبارک محنت نصیب فرمائی ہے۔ اس محنت میں اگر کوئی آدمی لگا رہے، اللہ کے لیے اخلاص ضروری ہے، کسی بھی نیک عمل میں اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص کی اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ لگا رہے اس محنت کے اندر، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اس کے اندر تواضع آ جائے، وہ اپنی ضرورت سمجھے کہ یہ دین کی محنت کرنا بولو میری ضرورت ہے، میری کسی کو ضرورت نہیں ہے، اگر میں نہیں کرتا ہوں تو دوسرے بہت کرنے والے اللہ پیدا کر دے گا۔ اللہ کے خزانے میں بولو کوئی کمی نہیں، اللہ کی جماعت میں کوئی کمی نہیں، اللہ دوسروں کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر اس مبارک محنت میں جتنا ہو سکے قربانی دے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اور مقصد ہے تو مقصد تو پورا ہو جائے گا، لیکن اجر بولو ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست نصیحت ہر مرتبہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب بھی تم کام کرتے ہو تو دو ہی نیتیں ہوتی ہے، ایک تو اللہ کی اور ایک تو غیر اللہ کی۔ اللہ کے لیے کرو گے تو ثواب لکھا جائے گا، تمہارے لیے اجر ہوگا، اور غیر اللہ کے لیے کرو گے تو پھر تو ہم نے حدیث شریف سنی ہے نا، کل قیامت میں اعلان ہوگا، حالانکہ بہت سے نیک اعمال کیے ہوں گے لیکن نیت صحیح نہیں ہوگی تو اعلان کیا ہوگا؟ جاؤ جس کے لیے کیا تھا اسی سے بدلہ لے لو۔ اللہ ایسی ذلت سے اور ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہم اس کی اخلاص اور ہم اس کی ریاکاری کا فیصلہ بولو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، نیکی لکھنے والے فرشتے نیکی بھی لکھتے ہیں، گناہ لکھنے والے فرشتے گناہ بھی لکھتے ہیں، لیکن کوئی آدمی کوئی عمل اخلاص سے کرتا ہے یا ریاکاری سے کرتا ہے وہ تو بولو اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم ہوتا نہیں ہے۔ جب لکھنے والے فرشتوں کو نہیں معلوم، حدیث شریف میں لکھا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، لکھنے والے فرشتوں کو کوئی آدمی کا اخلاص اور ریاکاری کا معاملہ نہیں معلوم ہے تو بولو ہم کسی کی اخلاص اور ریاکاری کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی حق ہے اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی برے آدمی کے بارے میں اچھا گمان کر لیا تو کوئی مسئلہ بولو نہیں ہے، بولو نا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی برے آدمی کے بارے میں ہم نے اچھی سوچ رکھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اچھے گمان کی وجہ سے اللہ پاک اسے ہدایت دے دے اور اچھا بنا لے، لیکن کسی اچھے آدمی کے بارے میں ہمیں اس کے اندر کی حالت نہیں معلوم، اچھے آدمی کے بارے میں برا گمان کر لیا تو یقیناً یہ برائی ہماری طرف بھی منتقل بولو ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے
حدیث شریف کے حوالے سے مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ پاک موت کے وقت اسے کلمہ نصیب فرما دے، کون نہیں چاہتا اتنی بڑی نعمت کہ دنیا سے جاوے اور اس کو موت کے وقت بولو کلمہ مل جاوے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ پاک اسے موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے تو وہ لوگوں کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ رکھے، اچھی سوچ رکھے۔ اچھا سوچنا بولو کوئی بری بات، کسی برے آدمی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا گناہ نہیں ہے، لیکن کسی اچھے آدمی کے بارے میں برا سوچنا یہ گناہ ہے۔ تو میں اصل کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ مبارک محنت میں اگر ہم جمے رہے، لگے رہے، تو فتنے کے دور میں سب سے بڑا انعام ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو بچا لے گا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے گا، ایمان ہمارا انشاءاللہ باقی رہ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بادروا بالاعمال، او میرے صحابہ کرام جتنا ہو سکے نیک اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال کو کل پر مت ٹالو۔ اگر تمہارے دل میں کسی نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر سوچو مت کہ میں فلانی عمر میں نیک عمل کروں گا، فلانی عمر میں نیکی کرنے والا بن جاؤں گا۔ نہیں، وہ ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جاوے کسی کو معلوم ہوتا نہیں ہے۔ البتہ تمہاری نیت کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا۔ آدمی اگر کسی اچھی کام کی نیت کر لیوے اور پھر اس کو اس کام کا موقع نہ ملا، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی رات کو سوتے ہوئے پکی نیت کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، یعنی پکے ارادے کے ساتھ یوں سوچ کر سوئے کہ اللہ یہ سردی کی راتیں ہیں، بہت لمبی راتیں ہیں، فجر کی نماز میں ویسے بھی مجھے اٹھنا ہے اور اٹھنے سے پہلے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کی جماعت کھڑی ہو جاوے تو اس کے درمیان کا بہت سارا وقت ہوتا ہے، تو میں اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، جس کی برکت سے صبح میں قرآن کریم پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک دلوں کو چین سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تھوڑا جلدی اٹھ کے صرف 2-4 رکعت اللہ پاک تہجد کی نماز کی توفیق دے دے تو تہجد کی نماز پڑھ لوں گا، یہ نیت کر کے سویا۔ اس کا ارادہ بھی پکا ہے، اس نے الارم بھی رکھا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے بولو آنکھ کھولی نہیں، تو اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ضرور مل گیا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے الارم کی رنگ سنی کہ نہیں سنی، کس طریقے سے تم نہیں اٹھے، تو نیت پر بھی بہت کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کسی نیک عمل کا جذبہ پیدا ہو جاوے تو اس میں دیر مت کرو، جلدی کرو۔ اور کسی گناہ میں لگے ہوئے ہو تو یہ مت سوچو کہ فلانی عمر میں وہ گناہ چھوڑ دوں گا، فلانی عمر میں وہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ نہیں، تم فلانی عمر تک پہنچتے ہو کہ نہیں پہنچتے تمہیں کیا معلوم ہے، اس لیے آج ہی اس گناہ سے توبہ کرو جس گناہ میں تم لگے ہوئے ہو، اور جس نیکی کا ارادہ کیا آج ہی اس نیکی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ اور کتنا اللہ کریم، کتنا اللہ رحیم۔ نیکی کی نیت کرو تو اگرچہ نیکی نہیں کی ہے لیکن ثواب لکھ دیا گیا، اور نیکی کر لی تو بولو 10 گنا ثواب لکھ دیا گیا، اور اخلاص ہو تو 700 سے بھی بڑھ جاوے۔ لیکن گناہ کی نیت کی، کوئی آدمی نعوذ باللہ یوں سوچے کہ کل میں فلانا گناہ کروں گا، اللہ سب کی حفاظت فرماوے، اللہ سب کی حفاظت فرماوے، اللہ سب کی حفاظت فرماوے، کوئی گناہ کے بارے میں نیت کرے تو ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ یہاں سے ارادہ تم نے کیا، یہاں تمہارے نامہ عمل میں گناہ لکھا گیا، لیکن نہیں، جب تک وہ گناہ نہیں کیا تب تک بولو لکھا جاتا۔ صرف دل میں نیت کر لینا گناہ کی کافی نہیں ہوتی، گناہ لکھنے کے لیے گناہ کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سب کو بچاوے گناہ سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال میں جلدی کرو، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں نئے نئے فتنے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس وقت حال یہ ہوگا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حال یہ ہوگا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گناہوں میں اتنی آگے بڑھ جائے گی، اللہ کو ناراض کرنے میں اتنی آگے بڑھے گی، گناہ کرنے میں حدیں اتنی کراس کر لے گی، اور گناہ کرنے کی نحوست یہ ہوگی صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ہمارے نبی کے الفاظ سنو، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، احساس دل میں سے ختم ہو جائے گا، میری امت اتنی بے غیرت اور اتنی بے شرم ہو جائے گی کہ
کہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا تھا مذہبی اسلام کی خوبصورتی، اللہ پاک نے ہمیں بہت خوبصورت مذہب نصیب فرمایا ہے، بس اللہ پاک ہمیں اس پر چلنے کی اور اس پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ بولو کھانا روزانہ کی ہماری ضرورت، ارے ہے کہ نہیں ضرورت؟ اور کھاتے ہم کہ نہیں کھاتے؟ اللہ بہت کچھ کھلاتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی کھانے سے پہلے سنت کے مطابق یہاں تک ہاتھ دھو لے ہوئے، پھر دسترخوان بچھا کر بیٹھے، سنت کے مطابق بیٹھے، اپنی طرف سے کھانا کھائے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا کوئی امتی اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے اور کھاتے کھاتے اس کی زبان سے کچھ اللہ کے تعریفی کلمات نکل گئے، جیسے اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو، یا پھر دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ میں نے گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تجھے ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے اتنا بہترین سے بہترین کھانا میرے سامنے رکھا ہے اور تو نے مجھے کھلایا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کھاتے ہوئے کوئی آدمی اللہ کی تعریف کر لیتا ہے، اللہ پاک اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کر فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، میرے بندے کا آج کا دن کھانے میں شمار نہیں ہوگا بلکہ آج کا اس کا پورا دن روزے میں شمار ہو جائے گا۔ بولو اس سے آسان دن کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاوے، سنت کے مطابق ہم نے ہاتھ دھوئے، دعا پڑھنی تھی وہ دعا پڑھ لی، دنیا والوں کی نظر میں ہم نے کھانا کھایا ہے، لیکن پیدا کرنے والے اللہ کی نظر میں ہمارا اتنا وقت عبادت میں شمار ہوا ہے۔ حالانکہ کھانا ہماری ضرورت تھی، پھر بھی بولو کس میں شمار ہوا؟ وقت عبادت میں شمار ہوا۔ روزانہ ہم رات کو سونا ہماری ضرورت ہے، اللہ پاک نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات دیر دیر تک جاگنے کے لیے نہیں ہے بلکہ رات سونے کے لیے ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، پھر فجر کی نیت کر کے سو جائے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اور آدھی رات اس کی عبادت میں شمار ہو گئی، یعنی اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے، ہر گھر میں گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے وضو کر کے سونا، وضو کر کے سوئیں گے اللہ پاک نیکی والے جذبات ہمارے دلوں میں منتقل کریں گے۔ آدمی جب باوضو رہتا ہے تو اس کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے، باوضو آدمی گناہوں کی طرف کم جاتا ہے۔ دیکھو اب تجربہ کرو، وضو سے رہو، جیسا وضو ٹوٹے فوراً وضو کرو، گناہ کا خیال بہت کم آئے گا۔ اس لیے کہ آدمی گناہ کب کرتا ہے؟ جب دل میں خیال آتا ہے، ڈائریکٹ تو گناہ کی طرف جاتا نہیں ہے، گناہوں کے خیالات کم ہو جائیں گے، اور اللہ کی ذات علی سے امید ہے نیکی کا شوق دل میں پیدا ہونے لگے گا۔ رات کو وضو کر کے سوئے، حدیث شریف میں فائدہ یہ لکھا ہے کہ فرشتے اس کے جسم سے ٹچ ہو جاتے ہیں۔ آج ہر کوئی آدمی اپنی زندگی میں دکھی ہے، پریشان ہے، تکلیف میں، کون ایسا ہے جو تکلیف میں نہیں ہے؟ ہر کوئی آدمی تکلیف میں ہے، تکلیف میں سب، فرما بردار بھی تکلیف میں ہے، بولو نافرمان بھی تکلیف میں ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ نافرمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا کی بدولت تکلیفوں میں ڈالا گیا ہے، اور فرما برداروں سے اللہ محبت کرتے ہیں تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے انہیں تکلیفوں میں ڈالا گیا ہے۔ اب وہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ فرما بردار کون ہے اور نافرمان بولو کون ہے، وہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن ہے ہر کوئی آدمی دکھی۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب ہم رات کو وضو کر کے سوئے ہیں، وضو کر کے سوئے اور رات کو آنکھ کھل گئی، آنکھ کھولی، اللہ سے مانگا، ہم نے مانگا، ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے منظور کرنے میں بولو دیر ہو سکتی نہیں ہے۔ اور آج میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی چیز اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو، اے اللہ ہمارا دل پلٹ دے، زبردستی تو ہمیں ہدایت پر لا دے۔ بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر نیک اعمال کا دل میں جذبہ نہیں ہے، ہم دین سے بہت دور ہو رہے ہیں، مقامی اعمال کو دل نہیں چاہتا، فجر کی نیند پیاری لگتی ہے بجائے مشورے کے، رات کو بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے بجائے مسجد کی 10 منٹ کی تعلیم کے، ہم نے کئیوں کو دیکھا ہے۔ اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے۔ یہ تو ایک مذاکرے کی بات ہے، بس اللہ ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ لیکن کچھ دیر ہم تعلیم کے لیے فارغ کر دے ہوئے میرے پیاروں، ہمارا کون سا نقصان ہونے والا ہے؟ کوئی نقصان ہونے والا ہے نہیں۔ کبھی اللہ کی طرف سے میں اصل سمجھانا یہ چاہتا تھا، ہمارا ایک مائنڈ بن چکا ہے کہ یہ کتاب ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہے، کئی مرتبہ سنی ہے، یہ مائنڈ کو نکالو دماغ میں سے۔ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہے،
ان گھڑیوں میں اللہ کی طرف سے ہدایت تقسیم ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت ہمارا سننا اور اللہ کا ہدایت بولو دے دینا۔ بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا یہ جمعہ کی، چونکہ بہت سمجھدار مجمع ہے اس لیے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، جمعہ کے مبارک دن میں کئی مسجدوں میں جمعہ میں بیان ہوتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ کسی مسجد میں 25 منٹ کا بیان ہوتا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمعہ کا بیان آخری 5 منٹ کا ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے جمعہ میں صرف خطبے سے 2 منٹ پہلے آنا، 5 منٹ پہلے آنا یا 7 منٹ پہلے آنا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بولو بھاگ جانا، یہی مزاج بنا ہوا ہے۔ اور ہمارا نیک طبقہ مراد جس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے آپ کو نیک سمجھیں گے اس معاملے میں کہ اللہ تو نے تیرے سامنے جھکنے کی توفیق تو ہمیں عطا فرمائی ہے، فجر کی نماز میں تیرے سامنے اٹھتے ہیں، تو بہت سا طبقہ ایسا بھی ہے جن کے دل میں بھی اس کی اہمیت نہیں ہے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ یار اب تو بہت سے علماء کے بیان ہم سن لیتے ہیں۔ نہیں میرے پیارو، وہ جمعہ کا مبارک دن اور اس مبارک دن میں مسجد اللہ کا گھر، اور اس گھر میں جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، اس وقت بات کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن آپ دل کے کانوں سے سنیں، میں دل کے کانوں سے سنوں اور ہدایت نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم نے صرف موبائل اور انٹرنیٹ پر بھروسہ کر لیا، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، جیسے آدمی اس کا غلط استعمال کرتا تھا تو ایک آپشن میں صحیح چیز آ گئی، 500 کی نوٹ تھی، 1000 کی نوٹ تھی، جب تک چلتی تھی بولو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اب اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اب کسی کے گھر میں سے نکلے تو کوئی فائدہ صحیح نہیں، کھلونے کی طرح ہے۔ تو یہ موبائل اور یہ انٹرنیٹ یہ تو سب ایک دجالی سسٹم ہے، جب چاہے جب اڑ جائے گی، اس سے کسی کو دین بولو حاصل ہو سکتا، ہاں کچھ ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے کہ آدمی گناہ میں اپنا وقت ضائع کرے، اس سے بہتر ہے تفسیر قرآن سنے، اس سے بہتر ہے علماء کی قرأت سنے، اس سے بہتر ہے درس حدیث سنے، لیکن وہ بھی تحقیق والی، اس سے بہتر ہے کہ کچھ اور دینی چیزیں اس سے حاصل کرے، لیکن عام مطلب لوگوں نے اس کی ناقدری بہت زیادہ کی۔ اللہ ہم سب کو قدردان بنائے۔ تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آج سے نیت یہ بھی کرو کہ جمعہ کی نماز میں جلدی پہنچنے کا اہتمام کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اذان اول ہو اور ہم جمعہ کی نماز میں حاضر ہو گئے ہو، چونکہ لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، بیان سننا ضروری نہیں ہے، کسی مسجد میں بیان نہ بھی ہوتا ہو تب بھی جلدی پہنچو، اصل حکم جمعہ میں جلدی پہنچنے کا ہے۔ اللہ ہم سب کی ناقدری سے حفاظت فرماوے۔ تو میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت خوبصورت دین ہے۔ رات کو ہم سوئے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک ہماری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ رات کو ہم سنت کے مطابق سوئے ہیں، اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے میرے فرشتوں اگرچہ یہ میرا بندہ سویا ہے لیکن میرے محبوب کے طریقے پر سویا ہے، میرے محبوب کی سنت کے مطابق سویا ہے، آج کی اس کی رات سونے میں شمار نہیں ہوگی بلکہ آج کی اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوگی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان والے نبی، ہم سب کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ بولو ہمارے نبی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت، تب اس ذمہ داری کو کون نبھائے گا؟ میرے پیاروں ہمیں نبھانی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھائی، صحابہ کرام کو بتلایا اور صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا، میرے صحابہ کرام تم یہاں پر موجود ہو، جو مجھے نہیں سن سکے ہیں ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا۔ بولو صحابہ کرام سے کہا کہ نہیں کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کر آئے۔ ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، آپ رحمت للعالمین بھی تھے اور آپ ہدی للعالمین بھی تھے۔ ہدایت کے لیے خاتم النبیین تمام انسانوں کی بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے ہدایت کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آخری دین ہے اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے مکمل شریعت بنایا۔ معلوم ہے نا آپ کو حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ، تمام قوم اور آنے والے تمام حالات کے لیے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین، ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی
اور تفریح کے طریقے بھی بتائے ہیں اور کھیل کود کے طریقے بھی بتائے ہیں، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ہمارے سامنے بتائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دین کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو آپ نے امت سے چھپائی ہو، بلکہ کھل کر بیان فرمائی ہے۔ اور اب کسی چیز کا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کی شریعت ہمارے سامنے موجود ہے، اسلام مذہب جیسا خوبصورت مذہب ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب کسی اور قوم کی چیز کو اپنانا اور کسی اور مذہب کے تہواروں کو منانا، یہ ایمانی غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، بولو سنا ہے؟ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ تشریف فرما حضرت پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، بہت مکمل پردے میں تھی، اور عورت کو بولو مکمل پردہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ماحول کب بنتا ہے؟ جب گھر میں تعلیم زندہ ہوتی ہے۔ گھر میں تعلیم زندہ ہوتی ہے، اس کی برکت سے ماں بہنوں کا ایک ماحول بنتا ہے، اور وہ ماں بہنوں کا دل، میں اکثر کہا کرتا ہوں، مردوں میں 10 بیان کے بعد جو اصلاح ہوتی ہے، صرف ماں بہنوں میں 1 بیان پر وہ اصلاح ہوتی ہے۔ ہاں، تجربے کی بات ہے۔ مرد احباب 10 مرتبہ کسی بات کو 10 بیان کیے وہ مردوں میں، اور تھوڑا چینجنگ دیکھنے ملے، وہ عورتوں میں صرف 1 مرتبہ بیان کرنے پر چینجنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ماں بہنوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، لیکن وہ ماحول بنانا پڑتا ہے۔ پیران پیر کے پاس آئی عورت، بہت پردے میں تھی، مکمل اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اور کہا کہ حضرت اللہ نے پردے کا حکم دیا۔ بولو پردے کا حکم کس کا ہے؟ اپنی ماں بہنوں کو سمجھاؤ، یہ علماء کا حکم نہیں ہے۔ اترائن میں تم بے پردگی کر رہی ہو، غیر محرم کے سامنے کھڑی ہو، یہ کوئی علماء نے تمہیں اندر چھپنے کا نہیں کہا ہے، بلکہ یہ حکم کس کا ہے؟ بولو اللہ کا۔ اور کس کو؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو کہ پردوں میں رہے۔ بولو ان سے بڑی مقدس بیویاں کوئی ہو سکتی ہے؟ اور حضور کی بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ پھر بھی ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دیا پردے میں رہنے کو کہو، اور مومنین عورتوں سے بھی کہو، مومنات عورتوں سے بھی کہو۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، بغیر پردے کے بولو اپنے گھر سے بھی نہ نکلو۔ اب پیران پیر عالم ربانی کے پاس وہ عورت آئی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عورت مکمل پردے میں تھی۔ کہا کہ حضرت اللہ نے حکم دیا ہے عورت کو پردے میں رہنے کا، اگر اسلام میں میرا چہرہ کھولنا جائز ہوتا آپ کے سامنے، تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو بتاتی کہ اللہ نے مجھے کیسا خوبصورت بنایا ہے، کیسا حسین بنایا ہے، کیسا جمیل بنایا ہے۔ وہ عورت سمجھا رہی ہے حضرت پیران پیر کو کہ اللہ نے مجھے حسین بنایا، اس کے باوجود میرا شوہر اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ حضرت پیران پیر عالم ربانی اس کی بات کو سن کر ایسے صدمے میں آ گئے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت کے مریدین قریب میں تھے، کہا کہ حضرت جب ہوش میں آئے، فرمایا کہ حضرت ہوا کیا؟ ایک عورت تو صرف اپنا مسئلہ معلوم کرنے آئی تھی، اپنی بات رکھنے آپ کے سامنے آئی تھی، اور آپ اس کی بات کو سن کر اتنا صدمے میں آ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو فرمانے لگے ایک عورت مخلوق ہے جو اپنی محبت میں کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتی، ایک مخلوق عورت ہے جو اپنی محبت میں کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتی، تو پیدا کرنے والا اللہ اپنی محبت میں کسی شریک کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ تو خالق ہے خالق۔ تو فرمایا اب کسی اور قوم کی چیز کو اپنانا، کسی اور مذہب کے تہوار کو منانا، یہ ایمانی غیرت کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے ایک عورت شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ آ جاتی ہے اور اسی سے محبت کرتی ہے، اگر وہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی مرد سے محبت اور تعلق رکھے تو اس کا غیرت مند شوہر، بے شرم کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس کا غیرت مند شوہر اس چیز کو بولو بالکل برداشت کر سکتا نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے عفو تعفو، تم پاک دامن رہو تو تمہاری بیویاں بولو پاک دامن رہے گی، تم اپنی نظروں کو جھکاؤ تو تمہاری بیویاں نظریں جھکائے گی غیروں سے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، ہاں ہم پاک دامن ہیں اور وہ آزمائش کا انشاءاللہ نہیں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم اپنے دل کو بھی تو دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں کیا بھرا ہوا ہے۔ تو عفو تعفو، تم پاک دامن رہو تو تمہاری، اس کا میں سمجھانے کے لیے معاف کرنا، ایسا جملہ مجھے مرکز میں نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں اپنے جوانوں کو سمجھاتا ہوں کبھی کبھی، تم کسی کی چھیڑو گے تو تمہاری بھی بولو کوئی چھیڑے گا، ہوتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو فرمایا کہ اس کا غیرت مند چھوڑ تو اس کو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ غیرت والے،
بولو اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا ہو سکتا ہے؟ اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، تو پھر وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح غیروں کے طریقے اور تہواروں کو اپنا کر ہم اب کتنا بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں۔ میرے پیارو، آپ کو معلوم ہے یہ 14 تاریخ کو پتنگ بازی کا ایک تہوار آتا ہے۔ میں مرکز میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ ہم کو یہ تہوار سے کوئی لینا دینا، بولو نہیں ہے، جن کا ہے ان کو بولو مبارک ہے۔ اس میں کچھ تفصیل لکھی ہے، لیکن میں مرکز میں بیٹھا ہوا اس لیے ان تفصیلات کا آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کرتا، لیکن اتنی بات سمجھاتا ہوں کہ یہ پتنگ بازی کیا چیز ہے۔ سن عیسوی 1734 میں ایک آدمی نے، اس آدمی کا نام بھی میں لینا پسند نہیں کروں گا حالانکہ مجھے معلوم ہے، ایک آدمی نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی، آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، یعنی نازیبہ جو مناسب کلمات نہیں تھے ایسے کلمات کہہ کر حضور کی شان میں گستاخی کی، اور لاڈلی بیٹی فاطمہ کی شان میں بولو گستاخی کی۔ اب اللہ کے نبی کے اوپر تو کوئی کچھ بھی بھونکے، بولو اللہ کے نبی کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا، اس لیے کہ قرآن بولو قیامت تک کا زندہ ہے، بولو قرآن قیامت تک رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے نبی کا ذکر بھی بولو قیامت تک رہے گا۔ کوئی چاند پر تھوکے تو بولو چاند پر تو کوئی گندگی جاتی، وہ اسی کے دامن میں تھوک گرتا ہے۔ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتنا بھی بھونکے، حضور کی شان میں بولو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بھونکنے والے بھونکتے چلے جائیں گے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے بھونکنے والوں نے بھونکا، وہاں سے اللہ پاک نے کئی لوگوں کو حضور کا سچا امتی بنا دیا۔ بس اللہ ہم سب کو بھی سچا امتی بنا دے وے۔ تو ہوا ایسا کہ اس وقت فیصلہ یہ ہوا، جس آدمی نے حضور کی شان میں اور لاڈلی بیٹی فاطمہ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اب بولو یہ آدمی زمین پر زندہ رہنے کا حقدار، ارے بولو نا کوئی بھی ہو، ارے مسلمان بھی اگر گستاخی کرے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، کوئی بھی ہو وہ زمین پر زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ کورٹ میں کیس چلا، معاملہ ختم ہوا، جو فیصلہ وہاں سے ہوا بس اسی پر عمل کیا گیا۔ پھر ہوا ایسا کہ جب اس کا معاملہ کلیئر ہو گیا تو ایک آدمی، اس کا نام بھی لکھا ہے، آپ بعد میں پڑھ لینا، میں مسجد میں اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس آدمی نے اس کے انتقال کے دن ایک تعمیر قائم کی۔ اب کون سی تعمیر وہ آپ پڑھ لینا، اس میں ایک تعمیر قائم کی، اور وہاں پر اس نے میلہ لگانا شروع کیا، میلہ لگانا، وہاں تماشا ہوتا اور ہر سال لوگ وہاں جمع ہوتے۔ وہیں سے اس آدمی نے پتنگ اڑانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب میں جانتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھنے والے میں سے شاید کوئی نہیں ہوگا جو پتنگ اڑاتا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے بچے بھی شاید نہیں اڑاتے ہوں گے، بس اللہ پاک اس امت پر قائم دائم رکھے۔ لیکن اگر کوئی ہے تو انہیں یہ پیغام پہنچاؤ کہ پتنگ اڑانا یہ کوئی اسلامی کام بولو نہیں ہے۔ یہ کس کی یاد ہم تازہ کر رہے ہیں؟ جس نے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ہے، اس کی یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں۔ بس اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ مختصر میں کچھ بتلاتا ہوں، چونکہ دعوت و تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت کا دین پہنچایا جائے، بولو یہی ہے نا۔ آپ لوگ کہوں گے مول صاحب کو تبلیغ پر بیان کرتے آتا نہیں، بالکل سچ میں نہیں آتا ہے، بس اللہ سکھا دے دعا کرنا، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سکھا دے صحیح معنی میں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ موقع کی جو بات ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ بات کہلوا دے۔ تو ابھی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اچھا ماں باپ کی ذمہ داری ان کی اولاد کی ہے کہ نہیں؟ اچھا میری اولاد پتنگ چکائے گی تو ذمہ داری کس کی؟ میری ہے کہ نہیں؟ کب چکائے گی؟ جب میں لا کر دوں گا تب چکائے گی، ورنہ کیسے چکائے گی وہ؟ اب اس میں کتنی بڑی خرابیاں موجود ہے۔ سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے، پتنگ اڑانے میں ہر ایک کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کا پتنگ کاٹو اور اس کا نقصان کرو، تو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا تو حرام ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ، اگر تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے، بولو ایسی گلی حرکت بیت اللہ کے ساتھ کوئی کرے گا؟ ارے بیت اللہ میں لوگ جانے کی تمنا کرتے ہیں، اے بیت اللہ اگر تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے بناؤں، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں جتنا ایک مسلمان کے دل پر رائے کے دانے کے برابر تکلیف پہنچانے پر افسوس ہوتا ہے۔ تو اس پر تو ہم نے کتنا نقصان دیکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی بچوں کو رکشہ کے ساتھ ٹکراتے ہوئے، اور کتنا نقصان لوگوں کا اس میں ہوا ہے۔ تو میرے پیاروں، کیا ہم غیروں کا تہوار منا کر کسی کو دکھ پہنچائیں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے؟ پتہ نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے
ہماری وجہ سے کوئی دکھی ہو گیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا تو کیا ہماری سلامتی کے کوئی چانسز ہیں؟ ارے وہ مظلوم ہے اور اس کا دل ٹوٹا تو اللہ سے حفاظت کرنی چاہیے، بس اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے تو ہم سلامتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ورنہ اللہ ہی پھر خیر کا معاملہ فرماوے۔ تو پتنگ اڑانا، اس سے نمازیں بھی غافل ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے شہر کا تو بھی ماحول دیکھا ہے کہ نمازوں سے غفلت، اسی طریقے سے عورتوں کی بے پردگی، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے، پھر بھی ہم آرام سے، کوئی فکر نہیں ہے، نہ اپنے بچوں کو کہنے کی کوئی فکر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبوتر بازی چلتی تھی، ایک کھیل ہوتا تھا کبوتر بازی کا ایک کھیل ہوتا تھا۔ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو شیطان فرمایا تھا، اور کبوتر کو لوٹنا اور اس کے پیچھے دوڑنا ایمان کے خلاف فرمایا تھا۔ علماء نے پتنگ بازی کو بھی کبوتر بازی جیسا ہی یعنی کبوتر کے کھیل جیسا ہی لکھا ہے، اس لیے پتنگ کے پیچھے دوڑنے والا بھی شیطان ہے، اور پتنگ اڑانا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ پتنگ اڑانے میں جتنا مال لگتا ہے وہ سب فضول خرچی گنی جائے گی جو حرام ہے۔ بولو، قرآن کریم میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسی گناہ پر یہ نہیں کہا کہ شیطان کا بھائی ہے، بلکہ یہ فضول خرچی پر کہا کہ یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے کل قیامت میں پوچھا جائے گا تمہیں مال دیا تھا تو تم نے کہاں خرچ کیا؟ پہلے خرچ کرنے کا طریقہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارا خرچ کرنے کا راستہ صحیح تھا کہ غلط تھا، پھر خرچ کرنے کا راستہ صحیح تھا تو خرچ کہاں کیا، صحیح جگہوں پر خرچ کیا یا غلط جگہوں پر خرچ کیا۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کی انکم کو دیکھنا ہو کہ حلال ہے کہ حرام تو دیکھ لو خرچ کہاں ہوتی ہے، اگر حلال کی ہوگی تو اچھی جگہ خرچ ہوگی۔ بولو، یہ تو فائنل بات ہے، ایسے کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، جیسی آوک ویسی بولو جاوک۔ حرام کی ہے تو حرام کاموں میں خرچ ہوگی، حلال کی ہے تو بولو حلال کاموں میں خرچ ہوگی۔ تو پتنگ کے پیچھے جو پیسہ برباد ہوتا ہے وہ سب فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے۔ پھر گر جانا، کڑ جانا، ٹوٹ جانا پتنگ اڑانے کا خاص کام ہے جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اب تو پتنگ اڑانے کے ساتھ میوزک کیسی زبردست چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بات آئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ کوئی آدمی گانا گاتے ہوئے یا گانا سنتے ہوئے مر جاوے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، سنو، شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے، صحابی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے داماد بھی ہے اور چوتھے خلیفہ بھی ہے، فرماتے کہ مجھے پتہ چلے کہ کوئی آدمی میوزک کے اندر ہے، گانے سننے میں اور سنانے میں اور گانا گانے میں مشغول ہے، اور اس کی موت آ جاوے اور اس کے جنازے کو میرے سامنے لایا جاوے تو میں اس کے جنازے کو نہیں پڑھاؤں گا۔ کسی نے کہا حضرت جنازہ تو پڑھا لو، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھانے پر اس کی مغفرت ہو جاوے۔ کہا نہیں پڑھاؤں گا، اس پر اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی وہ لعنت کی چھینٹیں مجھ پر نہ لگ جاوے۔ اندازہ لگاؤ، ہم میوزک کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، یہ معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ دل کو سخت کر دینے والا گناہ ہے۔ تو اس کے ساتھ میوزک بھی شامل ہو گیا ہے، نامحرم عورتوں کا دیکھنا اور مستیاں کرنا، فری ہو جانا، یہ سب بھی شامل ہو گیا ہے، جس کو ایک صحیح مسلمان کبھی صحیح نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی خرابیاں ہیں جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ میرے پیاروں، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ بہت پیسہ خرچ کر کے ہم ایک گستاخ رسول کی یاد مناتے ہیں تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ اس لیے تمام مسلمانوں کو پتنگ بازی سے خود بچنا ہے اور اپنے بیٹوں کی محبت میں پاگل ہو کر ان کو اور خود کو گستاخ رسول کی صف میں کھڑا نہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے بچانے کی فکر کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے، ایک آخری بات، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بچے مانتے نہیں ہیں۔ بولو، آپ نے کئی لوگوں کو کہتے سنا ہوگا، ہم کہتے بھئی بچوں کو موبائل کیوں دیتے ہو؟ بچے موبائل دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں خراب ہوگی، کینسر کے مریض ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے ویسے نظارے گزریں گے جو بعد میں ایک اللہ حفاظت فرمائے بے شرمی اور بے حیائی کی طرف لے جائیں گے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جواب یہی ہوتا ہے کہ بچے مانتے۔ ارے یہی جواب ہوتا ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، بچے مانتے، روتے، کیا کریں؟ ان کو چپ کرنے کے لیے ماں کیا کرتی ہے؟ موبائل دے دیتی ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے یہ تحقیقی بات سنی ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ چھوٹا بچہ انگارہ پکڑے تو اس کو پکڑنے دو لیکن موبائل مت پکڑنے دو، یہ انگارے سے بھی زیادہ بھاری ہے، اور اس کی وجہ سے کئی بچے کینسر کے مریض ہوئے ہیں۔ رپورٹ ہے، صحیح رپورٹ، آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، کئی بچے کینسر کے مریض ہوئے ہیں، کئی بچے پاگل ہو کر تڑپ کر اس دنیا سے گئے ہیں موبائل کی وجہ سے۔ لیکن کہتے ہیں لوگ کہ بچے مانتے، یہی جواب کسی کو بھی کہو بھائی موبائل کیوں دیتے ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں مسئلہ چیک کرو نا، بچے کو کوئی جادو کی پرابلم ہے، کوئی جنات کی پرابلم ہے، کوئی اثر لگتا ہے مجھے۔ تو میں پوچھتا ہوں موبائل دیکھتا ہے کہ ہاں موبائل تو پورے دن،
اسکول سے آیا تب بھی موبائل, ٹیوشن سے آیا تب بھی موبائل, مدرسے سے آیا تب بھی موبائل, رات کو سونے سے پہلے موبائل. کوئی جادو کی پرابلم نہیں, کوئی جنات اتنا فری نہیں ہے کہ تمہارے بچے کے پاس بولو آ جاوے, اور کوئی جادوگر بھی اتنے فری نہیں ہے کہ ان کو تمہارا بچہ دکھے, اور کوئی ایسی بری نظریں ایسی نہیں ہے کہ تمہارا بچے پر ہی لگ لگے. یہ بری نظریں نہیں ہیں, یہ موبائل کا غلط استعمال اور موبائل کا حد سے زیادہ استعمال انسان کو بیماریوں کا مریض بنا دیتا ہے. آج سے توبہ کریں گے. لیکن میں آخری بات آپ کو بتاؤں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, آج تو ڈیجیٹل دور ہے تو وہ موم بتی اور وہ دیوں کی ضرورت اب نہیں رہی ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ ڈیجیٹل لائٹیں آ چکی ہیں تو اس کو جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن پہلے ایک دور تھا کہ رات کو گھر میں لائٹ جاتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے, موم بتی جلاتے تھے. آج بھی بہت سے دیہاتوں میں دیے جلاتے ہیں, موم بتی جلاتے ہیں. اب ہمارے گھر میں موم بتی جل رہی ہو, میری بیٹی 2.5 سال کی بیٹی, اس کو تو نہیں معلوم ہے کہ یہ موم بتی ہے, اس کو تھوڑی معلوم ہے کہ یہ آگے, وہ تو کیا سمجھے گی روشنی ہے, یہی سمجھے گی نا بھائی وہ تو روشنی ہے. تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گی. تو بولو میں کیا پکڑنے دوں گا؟ ارے بولو نا, آپ لوگ پکڑنے دیں گے؟ کیوں؟ اس کو نہیں معلوم ہے, لیکن وہ آگے اس کا ہاتھ جل جائے گا, پھر ضد کرے گی, اس کا رونا برداشت کر لیں گے, جتنا روئے گی رونے دیں گے, لیکن موم بتی کے قریب جانے, بلکہ کبھی کبھی 2-3 تھپڑ لگانی پڑے تو لگائیں گے اس کو کہ بھئی تجھے وہاں نہیں جانا ہے, لیکن موم بتی پکڑنے دیں گے نہیں. تو پھر ہم ایک دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں, تو کیا جہنم کی آگ سے بچانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والوں کو حکم دیا. آخری بات, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی بڑی فکر دلائی ہے. لیکن یاد رکھو, میں پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں, آج کے زمانے کی اولاد وہ نہیں کرتی ہے جیسا ماں باپ ان کو کرنے کو کہتے ہیں, بالکل بھی نہیں. یہ دھوکے میں مت رہنا کہ میں اپنی اولاد کو جو حکم کروں گا میری اولاد وہ کرنے لگے گی. نہیں 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 نہیں, آج کے دور کی اولاد وہ نہیں کرتی ہے جو ماں باپ ان کو کرنے کو کہتے ہیں. آج کی اولاد تو وہی کرتی ہے جیسا ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ماں باپ کی پوری زندگی کو وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اگر ہماری زندگی درست ہوتی ہے, ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں, تو ہماری اولاد بھی بولو جہنم سے بچانے کا اہتمام کرے گی. بچوں کو سکھانا پڑتا ہے. جیسے کچھ پتنگیں کٹ کر گھر میں آتی ہے, بچے پکڑ لیتے ہیں, ہم سمجھاتے کہ بیٹا یہ گناہ ہے, اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ گناہ مڑے, اللہ جو زبان میں بیٹا گناہ ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو بچوں کے دماغ میں یہ بات فٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ کوئی اچھا کام بولو ہوتا نہیں ہے. لیکن ہم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے. اللہ بس ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے. اور حدیث شریف میں لکھا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اللہ پاک اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے. تو بولو ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یا اللہ حفاظت فرمائے غیروں کے ساتھ, اللہ کو ناراض کرنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ تو اس کی بہت ضرورت ہے. تو یہ 14 تاریخ آوے اس سے پہلے اپنی ماں بہنوں کو بھی یہ بات سمجھا دو, بہت محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی سمجھا دو کہ یہ ہمارا تہوار بولو نہیں, یہ ہمارے صرف 2 تہوار ہیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ. آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو ہمارے تہوار مناتے ہیں, نہیں, تو ہم کیوں ان کے تہواروں کے پیچھے پاگل ہو جاوے؟ خاص طور پر ہمارے بچے, اب تو ہمارے جوانوں کو بھی دیکھا گیا. پہلے تو تھوڑا بچوں کا دیکھنے ملتا, اب تو جوانوں کو دیکھا گیا. اللہ کے بندو سوچو, کبھی کبھی آپ کے دوست بھی ہوں گے, آپ کے پڑوسی بھی ہوں گے, میں اپنی ذات سے کہتا ہوں, تو ہمارے ایک اچھے بول کی وجہ سے, کہہ دینے کی برکت سے کہ نہیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. آج کی دعوت, چونکہ ابھی اس دعوت کا تقاضا ہے, یہ دعوت پیش کرنی پڑے گی. ہمارے کہنے سے کسی ایک آدمی نے بھی اپنے آپ کو اس برے عمل سے دور کر لیا, اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس کا ثواب بولو ہمیں بھی ملے گا کہ وہ گناہ سے بچ گیا, اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا. اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہی کمال کی بات ہے. نیکی کرنا تو بولو بہت آسان ہوتا ہے, اصل گناہوں سے بچنا کمال کی بات ہے. مسند احمد حدیث شریف کی ایک کتاب ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والی عورت ہے, جس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا, اور خط میں کیا بات لکھی؟ خط میں لکھا ہوا تھا کہ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ان کاموں کو بولو نہ کرنا, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور جن کاموں کو اللہ نے نہ کرنے کو کہا ان کاموں کو کرنا, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. کرنے کے کام نہ کرنے اور نہ کرنے کے کام کرنے. اسی لیے تو ہمارے بڑے سمجھاتے ہیں کہ کرنے کے کام کر لو, تو نہ کرنے کے کام بولو کرنے
نہیں پڑھیں گے اور اپنا وقت صحیح گزار لو. اگر وقت صحیح گزر جاتا ہے تو غلط جگہوں پر بولو وقت گزرے گا نہیں. یہی تو ہمارے بڑے سمجھاتے ہیں کہ زندگی بہت قیمتی ہے, اس کو قیمتی بنانے کے لیے کچھ تھوڑی بہت محنت کر لو, وقت گزر جائے گا. دیکھو 2026 شروع ہو گیا, آج کون سی تاریخ آ گئی؟ 8 تاریخ آ گئی. ایک وہ دن بھی آئے گا کہ 2027 آ جائے گا, 2028 آئے گا. یوں پوری دنیا بولو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے بولو وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی. ایک سال ایک مہینے کے برابر, ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر, ایک ہفتہ ایک دن کے برابر, ایک دن ایک گھنٹے کے برابر, ایک گھنٹہ ایک منٹ کے برابر, اور ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر. اور بولو ہم محسوس کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ. ابھی ایک رمضان کا مہینہ گزرا نہیں تھا, دوسرے رمضان کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے. تو وقت ٹھہرتا نہیں ہے, وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے, وقت گزرنے والی چیز ہے. اس کو قیمتی بنانے کی بہت ضرورت ہے. آج امت کا سب سے بڑا کوئی غفلت میں کوئی چیز امت کی سب سے بڑی گزرتی ہے تو وقت گزرتی ہے. علماء نے لکھا کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آدمی کے پاس سونا چاندی ہو, مال ہو, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے غفلت کی وجہ سے چلا گیا, جتنا گیا اس سے بھی ڈبل بولو واپس آ سکتا ہے. مال جانا یہ کوئی اتنا بڑا نقصان بولو, جنت نہیں لوٹی ہے, مال گیا ہے. بہت سے لوگ نہیں بیچارے قرضوں میں ڈوب جاتے, اچھا کرنا چاہتے تھے لیکن ہو جاتا ہے الٹا, نفع کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ہو گیا نقصان. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور حدیث شریف میں بھی موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, معرف القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی بیچارہ بہت پریشان ہے, بہت پریشان ہے, اس کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی ہے. تو حضور نے پوچھا اللہ کے بندے کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی بیماری نے پریشان کر دیا, بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور میرا سب کچھ مال دولت سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. تو حضور نے ایک دعا بتلائی. کون سی دعا؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت. پھر اخیر میں قرآن کریم کے 15ویں پارے کی ایک سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت, الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. پوری دعا ہے توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس دعا کو پڑھنے کا صحابی نے اہتمام کیا. حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور وہی صحابی کی ملاقات ہو گئی. صحابی کا چہرہ دیکھا بڑا خوش تھا, چہرے پر کوئی بیماری بولو ظاہر ہو رہی نہیں تھی. حضور نے پوچھا اللہ کے بندے اب کیا حال ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے نبی جب سے آپ نے یہ دعا بتلائی ہے اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا, اللہ نے بیماریوں سے بھی چھٹکارا نصیب فرما دیا اور اللہ نے روزی میں بھی برکت عطا فرما دی. تو مال چلا جائے بولو کوئی اتنا مشکل نہیں, اللہ چاہے تو بولو واپس آ سکتا ہے, کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. لیکن وقت ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے پھر بولو وہ کبھی واپس آتا نہیں ہے. تو مسند احمد میں حدیث موجود ہے, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ معاویہ جب کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کی نحوست یہ ہوتی ہے اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں. یہ حدیث شریف کے الفاظ, اس کے دوست اور اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ آدمی گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے کہ اللہ یہ کام میں نے جو کیا غلط نہیں کیا. روزانہ فجر کی نماز میں آرام سے سوتا ہوں, یہ اچھا کام نہیں ہے, مجھے اللہ کے سامنے اڑ جانا چاہیے. میں سردی سے ڈرتا ہوں, کیا جہنم کی گرمی کو میں بھول چکا ہوں. اگر آدمی کے دل میں احساس ہو گیا اور اس نے سچے دل سے کہہ دیا استغفر اللہ کہہ دو دل سے, تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں, اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. لیکن احساس ہی نہیں ہے, گناہ کرتا رہتا ہے, پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے ہمیشہ کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے. بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے پیارو یہ بہت خوبصورت موقع ابھی شعبان کا آپ کو معلوم ہے اجتماع آئے گا, ایک چھوٹا اجتماع جس میں اللہ کے راستے میں کئی جماعتیں نکلے گی. رمضان کا پیارا مبارک مہینہ بھی آنے والا ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتلایا وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے, ہمیں اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. ابھی اگر ہم اچھے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے تقوی کے اثرات ہماری عورتوں میں بھی منتقل ہوں گے اور ہمارے تقوی کے اثرات ہمارے بچوں میں بھی منتقل ہوں گے. تو کوئی لمبی چوڑی قربانی نہیں ہے, اب تو وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. کن کن کے دلوں میں ارادے بھی ہوں گے, بہت سے لوگوں نے سوچا بھی ہوگا کہ 2026 شروع ہوگا اور میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا. کسی نے 4 مہینے کی نیت کی ہوگی, کسی نے چلے کی نیت کی ہوگی, کسی نے کئی گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت کی ہوگی. تو ابھی وہ وقت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا ہے, بس ہم اس کی قدر کر لیں. اور بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ.
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ